الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد تقدیر کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ هل يجوز الاحتجاج على الذنب والمعصیہ بالقدر؟ کیا یہ بات جائز ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرے، کوئی جرم کرے اور تقدیر کو دلیل کے طور پر پیش کرے اور یہ کہے کہ میرا کیا قصور ہے، میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، قتل کرے، بدکاری کرے اور اس کے بعد تقدیر کو دلیل بنا کر کہے کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو چوری اس لیے کی کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے تو شرک اس لیے کیا، کفر اس لیے کیا کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میرا کیا قصور ہے، تو اس لیے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کیا تقدیر کو بنا کرنے کے لیے دلیل بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو وہی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل بات غلط ہے، یہ باطل ہے، اور یہ اس کے کئی دلائل ہیں۔ اس کی بنیاد پر تقدیر کو گناہ کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنا یہ اللہ کے ہاں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کے اوپر رسولوں کے دینے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی اللہ نے رسولوں کو بھیج کر لوگوں کی ساری حجتیں ختم کر دی، اب لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے۔ تو اگر تقدیر حجت ہوتی تو وہ باقی تھی، اگر تقدیر حجت ہوتی تو اللہ رب العزت یہ بات نہ کہتا کہ میں نے رسولوں کو بھیج کر لوگوں کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی، ان کی ساری حجتیں پوری کر دی۔ اب کو قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا جی وہ اس سے گناہ ہوا، اس بنیاد پر اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، نہیں۔ اللہ نے رسولوں کو بھیج کر ساری حجتیں، ساری دلیلیں پوری کر دی ہے، تو رسولوں کو بھیجنے کے بعد اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ کہے کہ میں نے گناہ اس لیے کر لیا تھا، اس لیے کر لیا تھا۔ تو اگر تقدیر حجت ہوتی، تقدیر تو باقی ہے، تو اللہ رب العزت یہ بات نہ کرتا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ تقدیر کو حجت کے طور پر پیش کرنا یہ مشرکین کا کام ہے، منافقین کا کام ہے۔ وہ یہ کہتے تھے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا بشیء، کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا۔ یہ بات کس نے کہی؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو مشرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، بھی ہم کسی حلال کو حرام کرتے، ہم یہ جو کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں ہم اور ہمارے باپ دادا، اس لیے کہ اللہ نے چاہا۔ تو انہوں نے تقدیر کو حجت کے طور پر پیش کیا کہ یار یہ شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا اس لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات رد کی اور کہا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا۔ یہ باتیں تم سے پہلے مشرکین بھی کہتے تھے، یہ باتیں
وہ بھی کہتے تھے جو تم سے پہلے مشرک گزرے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تو ہم شرک کرتے ہیں، اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو ہم نہ کرتے۔ تو اللہ نے اس بات کی وجہ سے ان کو عذاب دیا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا، اس کا مزہ چکھا۔ تو اگر سے بات دلیل ہوتی، حجت ہوتی تو اللہ کو عذاب نہ دیتا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو نکالو ہمارے لیے۔ اللہ تو قیامت کے دن دلیلیں مانگتا ہے، کسی کے پاس کوئی حجت دلیل ہے تو دو۔ اگر یہ بات حجت ہوتی تو اللہ ان کی قبول کرتا، لیکن اللہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کو رد کیا اور اس بات پر ان کو عذاب دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص تقدیر کو حجت بنا کر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے گناہ اس لیے کیا، جرم اس لیے کیا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پہلی بات ہے کہ یہ کام مشرکین کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات پر مشرکین کو عذاب دیا ہے۔ تو یہ کام مشرکین کا ہے اور ان کو اس بات پر اللہ کا عذاب ملتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو اس لیے یہ بات ہے تقدیر حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نہیں بھی مشرک بنو، مجھے بھی قیامت کے دن کل اللہ عذاب دے ان گناہوں کی وجہ سے، تو وہ تقدیر کو حجت بنائے، ورنہ یہ تقدیر حجت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جبری ہے ایک قدری ہے۔ جبریہ وہ لوگ ہیں، تقدیر کے معاملے میں دو فرقے گمراہ ہوئے، کچھ جبری کچھ قدری۔ جبری وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں، جو ارادہ ہے اللہ رب العزت کا ہے، جو ارادہ اور اختیار ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ انسان ایک قلم کی طرح ہے، جب انسان چاہتا ہے تو قلم لکھتی ہے، ورنہ قلم خود نہیں لکھتی۔ یعنی انسان کا کوئی ارادہ کوئی اختیار نہیں ہے، سب ارادے اختیارات اللہ کے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے بندہ کچھ کرتا ہے، اللہ نہیں چاہے تو بندہ کچھ نہیں کرتا۔ انسان مجبور ہے، جیسے قلم مجبور ہوتی ہے، تو اسی طرح جیسے قلم کا کوئی اختیار نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی سوچ نہیں ہے، اس طرح انسان کا کچھ نہیں ہے، جو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے۔ یہ جبریہ ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ ایک اس کے مقابلے میں قدریہ ہے، وہ کہتا ہے انسان سب کچھ اپنے مرضی سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے انسان سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں چاہتا۔ افعال العباد کا خالق کون ہے؟ کہتے ہیں افعال العباد کا خالق انسان خود ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس لیے ان قدریہ کو مجوس و حاضر امہ اس امت کے مجوسی کہتے ہیں۔ اسے مجوسی دے الہو کے عقب الہو کا دو خالقوں کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک شر کا خالق ہے ایک خیر کا خالق، اسی طرح یہ بھی دو الہوں کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے ساری کائنات کا خالق، اور ایک انسان ہے خالق ہے افعال العباد جو وہ انسان خود پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک قدری ہیں جو اللہ کے ارادے کا انکار کرتے ہیں۔ افعال العباد میں کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں چاہتا، بندہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں غلط ہے۔ صحیح بات یہ کہ اللہ کا بھی ارادہ بندے کا بھی ارادہ ہے، اللہ کا بھی ارادہ بندے کا ارادہ دونوں ارادے جمع ہوتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے۔ یہ کل بس میں بات بھی کروں گا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ جبری بن جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی کفر ہے۔ کہتے بھائی ہمارا کیا قصور، اللہ چاہتا ہے تم کرتا ہے، ہم تو بالکل بے بس ہیں، مجبور ہے، قلم کی طرح ہوا کو اختیار ہی نہیں۔ اللہ میں چاہتا ہم نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، بدکاری کی، تو یہ جبری بن جاتے ہیں۔ اور جب نیکی کا مسئلہ آتا ہے، اچھائی کا مسئلہ آتا ہے تو قدری بن جاتے ہیں، کہتے ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا۔ تو دونوں کفر، جبریہ کا کفر بھی اور قدریہ، دونوں کفر ان کے اندر جمع ہو گئے، دونوں کفر جمع ہو گئے، دونوں سب سے بڑے کفر ہے۔ پھر یہ جو مسئلہ ان کا ہے یہ دنیا کا مسئلہ ہے، دینی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دینی مسئلہ ہوتا تو یہ دنیا کے معاملات میں اسی طرح استدلال کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں بڑے ہوشیار ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنا ارادہ اپنا اختیارات استعمال کرتے ہیں، اچھی سے اچھی نوکری حاصل کرتے ہیں، معمولی کام حاصل نہیں کرتے، اونچے عہدے حاصل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائے، وہ اپنا ارادہ اختیار سوچ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیا کرے، اللہ نے یہی چاہا، میرا کوئی ارادہ اور اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلاً یہ جب کسی کو ان کے باپ کو کوئی قتل کر لے تو یہ نہیں کہتے بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہو تو اس نے قتل کر دیا۔ ان کی بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کر لے تو کہے گی بھائی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہو تو ہم کیا کریں،
इनको थप्पड़ मारे, इनसे कोई माल छीन ले, तो चुप करके नहीं बैठेंगे, बल्कि सीधे अदालत में जाइए, वहाँ केस करेंगे और लड़ाइयाँ करेंगे, अपना हक वापस लेंगे, अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे। लेकिन जब गिरा करने लगते तो कहते हैं हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। तो ये तो एक बिल्कुल ख्वाहिश के पीछे चल रहा है, ख्वाहिश के पीछे चल रहा है। देखिए ना, ये कितनी गलत बात है कि दुनिया के मामलात में बड़े होशियार हों, इनको कोई थप्पड़ भी ना ले, थोड़ा सा कोई नुकसान दे दे, माल ले ले, फौरन अपना हक लेने के लिए मैदान में आएंगे, जिरगे करेंगे, अदालत जाएगी, अपना हक वापस लेंगे। ये नहीं कहते जी तकदीर में लिखा हुआ तो हम क्या करें, हमारे बस का काम थोड़ा नहीं, उस वक्त अपने हुकूक इस्तेमाल करते हैं। बस मैं मिसाल देके समझाता हूँ। ये जब किसी की बहन से बदकारी करें, किसी की इज्जत लुटाएं, किसी का माल खाएं, किसी को कत्ल करें, किसी को माल करें, ना किसी का माल ले लें, तो फिर आगे से कहते हैं हमारा क्या कसूर है भाई, हमने कुफर किया, शिरक किया, हमने गुनाह किया, हमने चोरी की, कत्ल किया, हमारे तकदीर में लिखा हुआ था। अगर यही काम इनके साथ हो, इनकी बहन से कोई बदकारी कर ले, इनके बाप को कोई कत्ल कर ले, इनके बेटे को कोई मारे या इनका माल छीन ले, तो उस वक्त तकदीर पर नहीं करेंगे कि बहुत तकदीर में लिखा होता। इनकी बहन को कोई छेड़े, इनका माल ले, तो फौरन अदालत में जाते हैं। ये किसी की बहन को छेड़े, किसी का माल ले, तो भाई हमारा क्या कसूर, हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। ये दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, वरना हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए, अल्लाह हमसे गायब है, हमें नहीं पता अल्लाह किस चीज से राजी होता है, किस से खुश होता है। हम नहीं जानते अल्लाह के बारे। हम अल्लाह के बारे में वही जानते हैं जो रसूलों के जरिए हम तक आया, और सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक आया। और वो चीज कुरान और हदीस में बंद है, यानी जो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है, हमें पता चलता है इससे अल्लाह खुश होता है, इससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह कहता है नीचे करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, तौहीद इख्तियार करो, सुन्नत को इख्तियार करो, वो खुश होगा। शिर्क करोगे, कुफर करोगे, बिदात करोगे, गुनाह करोगे तो भी नाराज होगा। ये अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है कुरान और सुन्नत में। अब ये कहता है जी हमारी तकदीर में गुनाह लिखा हुआ, इसलिए हम गुनाह करेंगे। हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, हम इसमें गुनाह करेंगे। इनसे कोई पूछे तुम्हें किसने बताया है कि तुम्हारी तकदीर में गुनाह करना लिखा हुआ है? तुम्हें किसने बताया? क्या अल्लाह ने बताया, क्या रसूल ने बताया, किसने बताया है? अल्लाह ने जो कुछ है बताया वो तो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है। कुरान और सुन्नत में तो अल्लाह ये हुक्म देता है कि गुनाह ना करो, झूठ ना बोलो, ज़िना ना करो, बदकारी ना करो। तुम गुनाह करके तो ये कहते हो, चोरी करके, कि हमें अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह में हमारे ये नहीं सब लिखा है। तुम्हें किसने बताया कि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में ये लिखा हुआ है? तुम्हें ख्वाब आई है? तुम्हें किसने बताया? अल्लाह क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, वो बात तो कुरान और हदीस में लिखी हुई है। वहां तो ये नहीं लिखा हुआ कि इंसान गुनाह करे, चोरी करे, डाका डाले, कत्ल करे, वहां तो ये नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोलते हो अल्लाह के ऊपर कि हमारी तकदीर ये लिखा हुआ है। क्या तुम वो महफूज में देख कर आए हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें बताया? नहीं, अल्लाह ने जो बताना था कुरान और हदीस में बता दिया, सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। और जो अल्लाह के रसूल ने बताया कुरान और सुन्नत में, वहां तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि इंसान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम्हारी तकदीर में क्या है, चोरी करना लिखा तो चोरी कर, तो डाका बाजू कत्ल कर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर इसी तरह जब तुम ये कहते हो कि हमारी तकदीर में ये लिखा हुआ गुनाह इसलिए हम गुनाह करते हैं, तो क्या तुम गैब को जानने वाले हो? ये तो गैब की बात है ना, कि अल्लाह ने क्या चाहा, क्या नहीं चाहा, लो महफूज में क्या लिखा हो, ये तो गैब है। मुझे क्या पता कल मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं जानता। जो मुझे पता है वो तो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हुक्म दिया इस्लाम पर अमल करो, कुरान और सुन्नत पर अमल करो, कुफर ना करो। लेकिन अल्लाह ने कल क्या लिखा हुआ है मेरी तकदीर में, वो तो कोई इंसान नहीं जानता, वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं भी नहीं जानता। तो वो कैसे पता चल गया? क्या तुम गैब जानते हो, गैब का दावा करते हो? नहीं मेरे भाई, ना तुम्हें गैब का पता है, तुम्हें किसी चीज का नहीं पता। तुम ख्वाहिशात के पीछे चलते हो, झूठ बोलते हो। तुम्हारी ये बातें कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। जो शख्स ये अकीदा रखता है और ये कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे नसीब में लिखा हुआ था इसलिए मुझसे गुनाह हो गया, तकदीर में लिखा था इसलिए मैं गुनाह करता हूं, भाई गुनाह करने के लिए, मेरे गुनाह मुंह बाकी रहने के लिए तकदीर को दलील के तौर पर पेश करता है, वो इस्लाम से निकल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कुरान और सुन्नत को अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।